موضوع الدرس التحدیدات للکفار والمشرکین والمکذبین، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الأولی ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا الكفار في قولهم لولا أي هل لا يأتينا محمد صلى الله عليه وسلم بآية من ربه أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ مطالبہ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نشانی، ایسا معجزہ، ایسی آیت واضح جو ان کی رسالت پہ، نبوت پہ دلالت کرے، وہ کیوں نہیں لے کے آتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک عناد تھا، ایک بغض تھا، حسد تھا، ورنہ اتنا بڑے بڑے معجزات وہ آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پھر مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ معجزہ معراج ہے، اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو اللہ نے مسجد بیت المقدس کو سامنے کر دیا۔ اب خاموش ہو گئے، کوئی جواب ہی نہیں بنتا۔ اسی طرح شق القمر کا جو معجزہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اتنے بڑے معجزے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لیکن ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ یہ معنی تو نہیں ہوتا نا جی، دیکھیں نا، دنیا کی کوئی عدالت ہو تو اب یہ معنی نہیں ہوتا کہ جی فلاں کو گواہ لے آؤ اور کو میں گواہ نہیں مانتا۔ بھائی جو موجود ہیں وہ گواہ کافی ہیں۔ جو معجزات موجود ہیں وہ اتنے عظیم ہیں، اتنے قوی ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے کہ جس کے مقابلے میں تم ایک آیت بھی نہیں بنا سکے، پھر مطالبہ مان، پھر یہ دکھاؤ، پھر یہ نشانی کیوں نہیں لائے، پھر یہ نشانی کیوں نہیں لائے۔ تو یہ محض ایک ضد تھی۔ اب اللہ نے جواب دیا، اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، یعنی القرآن العظیم الذي انزلہ علیہ اللہ وهو امی لا یحسن الکتابۃ ولم یدارس اہل الکتاب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت یہ کیوں بات نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا معجزہ کہ ہم نے قرآن پاک آپ پہ اتارا، جس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور پھر ایسے پیغمبر پہ ہم نے قرآن اتارا ہے جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، النبی الامی، لیکن ساری دنیا کو آپ نے پڑھا دیا، یعنی جو خود ہی نہیں پڑھے کائنات کو پڑھا ڈالا۔ اتنے بڑے معجزے کے بعد جو ہے پھر بھی مطالبہ کرنا۔
اور پھر اس قرآن مقدس میں اللہ نے پہلی امتوں کے احوال کے بارے میں بھی خبر دی کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا۔ تو حضور کو یہ خبر کیسے لگ گئی؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَخْبَارُ الْأَوَّلِينَ بِمَا كَانَ مِنْهُمْ فِي سَالِفِ الدُّهُورِ بِمَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْكُتُبُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَالصَّحِيحَةُ مِنْهَا، کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے پہلے لوگوں کی احوال کی خبر دی اور حضور پاک نے وہ ساری خبریں ان کو سنائیں جو سابقہ کتابوں کے اندر تھیں۔ فَإِنَّ الْقُرْآنَ مُهَيْمِنٌ عَلَيْهَا يُصَدِّقُ الصَّحِيحَ وَيُبَيِّنُ خَطْأَ الْمَكْذُوبِ فِيهَا وَعَلَيْهَا۔ اللہ کا قرآن سب کے اوپر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو پہلی خبر صحیح تھی اس کی قرآن نے تصدیق کی، اور جو غلط تھی اس کی قرآن پاک نے تردید کی۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْعَنكَبُوتِ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين۔ کافر کہتے ہیں کہ حضور پہ یہ نشانی کیوں نہیں اتری، فرشتے کیوں نہیں اترے، کتاب ہمارے سامنے کیوں نہیں اتری ہے؟ اللہ پر نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دو کہ نشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ چاہے تو ظاہر فرما دیں، اللہ چاہے تو ظاہر نہ فرمائیں۔ اور اللہ نے مجھے تو نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، مجھے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، معجزات میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اسی ایک دفعہ مشرکین مکہ، ان کے بڑے بڑے جو صنادید تھے، بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے، جیسے عتبہ عتیبہ تھے، شیبہ ربیعہ تھے، ولید بن المغیرہ تھا، ابی جہل تھا، ابی لہب تھا، یہ سارے اکٹھے ہو کے آئے۔ انہوں نے کہا حضور ایک بات ہے، اگر آپ ہمارے مطلوبہ معجزے ہمیں دکھلا دیں کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، مکے کے اندر چشمے پھوٹ پڑیں، نہریں جاری ہو جائیں، باغ لگ جائیں، پھل لگ جائیں، درخت اگ جائیں، پھر ہم آپ کو مان لیں۔ اگر یہ معجزات آپ نہیں دکھا سکتے ہیں تو پھر ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے آقا کے دل میں بھی خیال آیا کہ اللہ کے آگے یہ کوئی چیز مشکل تو ہے ہی نہیں، اگر اللہ ان کے مانگے ہوئے معجزات بھی دکھلا دیں تو شاید یہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تو دلوں کے جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو فرمایا کہ میرے محبوب یہ ماننا نہیں چاہتے ہیں، اچھا ہم آپ کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، یہ جو مانگتے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں، لیکن پھر ہماری بھی سنت اللہ ہے کہ اگر پھر یہ ایمان نہ لائے تو ہم ان کی بیج بھی ختم کر دیں گے، نسل ہی باقی نہیں رہے گی۔ آپ اگر راضی ہیں تو ہم معجزات دکھا دیتے ہیں، یا پھر ان کو آپ چھوڑ دیں، جس کو اللہ چاہیں گے ہدایت دیں گے، جس کو اللہ چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے، جس کے مقدر میں ہوا وہ اسلام لے آئے گا، جس کے مقدر میں نہ ہوا وہ نہیں لے آئے گا۔ تو حضور پاک نے فرمایا اچھا میں اپنی امت کو خود ہلاک کرنے کی درخواست نہیں کرتا، ان کو رہنے دیں، جن کے مقدر میں اسلام ہے وہ آئے گا، جس کے مقدر میں اسلام نہیں ہے وہ نہیں آئے گا۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کو یہ معجزہ کافی نہیں ہے جو قرآن آپ ان کو سناتے ہیں؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اس قرآن پاک میں رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، لیکن ان قوموں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وفی الصحیحین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما من نبی الا وقد اوتی من الآیات ما آمن علی مثلہ البشر وانما کان الذی اوتیته وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم طابعا یوم القیامہ، جیسے صحیحین کی حدیث میں ہے۔ یہاں صحیحین کا لفظ و معنی ہوتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی ایسا پیغمبر نہیں جس کو اللہ نے نشانیاں نہیں دی،
اللہ نے ہر پیغمبر کو نشانی دی، ما آمن علی مثلی البشر، بعض اس پر ایمان لائے بعض نہیں لائے، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ، اور اللہ نے مجھے جو سب سے بڑی نشانی دی وہ وحی ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پہ اتارا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ میری امت ہوگی، کیونکہ یہ دلیل بڑی قوی ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا أَعْظَمُ الْآيَاتِ الَّتِي يُؤْتِيهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ، یہاں پر بڑے معجزے کا ذکر کیا گیا جو حضور کو اللہ نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْقُرْآنُ، وہ قرآن ہے۔ وَإِلَّا فَلَهُ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ مَا لَا يُحَدُّ وَلَا يُحْصَرُ كَمَا هُوَ مُوَدَّعٌ فِي كُتُبِهِ وَمُقَرَّرٌ فِي مَوَاضِعِهِ، ورنہ تو اللہ پاک نے حضور کو اتنے معجزات دیے ہیں کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں، گنتی نہیں، ہر قسم کے معجزات عطا فرمائے ہیں، اپنے اپنے مقام پر وہ کتابوں میں مذکور ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لو انا اہلکنا، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے نبی کے آنے سے پہلے بھی، تو پھر بھی یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اگر کوئی نبی آتا تو ہم تو اسلام لے آتے، ہم ایمان لے آتے۔ قبل ان نرسل الیہم ھذا الرسول الکریم، حضور کے بھیجنے سے پہلے اگر ان کو ہم ہلاک کر دیتے، وننزل علیہم ھذا الکتاب العظیم، لقالوا، یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا قبل ان تہلکنا حتی نؤمن بہ ونتبعہ، کہ یا اللہ ہمیں ہلاک کرنے سے پہلے آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا، ہم ایمان لاتے، ہم اس کی پیروی کرتے۔ کما قال فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، ہم آپ کی آیات کی اتباع کرتے ذلیل ہونے سے پہلے، رسوا ہونے سے پہلے۔ یبین تعالی ان هؤلاء المکذبین متعنتون معاندون لا یؤمنون، اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ میرا مدنی یہ کافر، یہ ضدی ہیں، سرکش ہیں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لیں گے جو بھی ان کو معجزہ دکھایا جائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور پاک موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، چند ساتھیوں کے ساتھ ابی جہل جو ہے نا وہ آیا اور کہنے لگا حضور اگر آپ بتا دینا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں۔ حضور نے فرمایا سوچ لو، اس نے کہا جی میں نے بڑا سوچ کے سوال کیا ہے۔ ہر فرمایا پھر یہ تمہارا سوال جو ہے نا میرے شان کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا یہ تو بچے بھی کھیلتے ہیں بتا دیتے ہیں، یہ کیا سوال ہے؟ اگر تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں پھر کلمہ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا جی پھر کیسے نہیں پڑھوں گا؟ حضور نے اشارہ کیا تو کن کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جناب سارے حق دک کھڑے ہیں، ابو جہل کو اور تو کوئی جواب نہ آئے گا، اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کا جادو پتھروں پر بھی چلتا ہے، یعنی اتنا معجزہ مانگا ہوا دیکھا پھر بھی نہیں مانا۔ تو جو آدمی ضد میں آ جائے نا جی، اس کو آپ لاکھ تقریریں کریں، لاکھ اس کو آپ ہدایت کریں، لاکھ آپ اس کو بات سنائیں، اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو اور ضد ہو پھر وہ نہیں مانتے۔ دیکھ لیں آج کل جو لوگ اہل بدعت ہیں یا روافض ہیں، خوارج ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، آغا خانی ہیں، قادیانی ہیں، ضد میں ہیں، لاکھ ان کو دلائل دیں وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی عجیب سی بات ہے کہ باوجود اس کے، ایک دفعہ ایک عالم دین سے ان کا جو عیسائیوں کا جو بہت بڑا پادری تھا نا، فنڈر پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کا مناظرہ ہوا، اور وہ مناظرہ جو تھا نا جی وہ ورلڈ لیول، عالمی لیول پہ تھا اور آن لائن تھا کہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی۔ جب مناظرے میں سامنے آئے تو حضرت میرا خیال یہ ہے کہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی تھے مناظر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے،
جنہوں نے کتاب اظہار الحق لکھی ہے اور جس کے پڑھنے سے لاکھوں عیسائی مسلمان ہوئے۔ جب سامنے ہوئے نا، انہوں نے کہا پادری صاحب مناظرہ تو بعد میں کریں گے، یہ تمہارے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا جی انجیل ہے، بائبل ہے۔ انہوں نے کہا اس کا میں ایک صفحہ بتاتا ہوں آپ کو، اس صفحے سے ایک صفحہ آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اپنی تمہاری کتاب ہے، تمہارے پیغمبر کی کتاب ہے، وہ پڑھ دو، اور تم مجھے قرآن پاک کے جس صورت جس صفحے سے کہو گے میں بھی پڑھوں گا۔ اگر تم اپنی کتاب سے وہ ایک صفحہ پڑھ کے سنا دو نا، میں مناظرہ ہار گیا، تم جیت گئے۔ اب وہ کہا جی اور بات کریں، اور بات کریں، اس کے پڑھنے کا کیا، میں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھ۔ انہوں نے کہا بھائی پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھو، دنیا سنے، پتہ لگے ان کو کہ تمہاری کتاب کی کیا شان ہے۔ جتنا زور لگا لیا نا جی، اس نے کہا میں شکست تسلیم کرتا ہوں لیکن میں پڑھوں گا نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں تو نعوذ باللہ یہ لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ولد الزنا ہے، وہ تو یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے تھے۔ اب وہ کیسے پڑھے؟ اس کو تو موت آ گئی نا، اس کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ میری کتابوں کو حضرت نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ حضرت نے تو ان کی ساری کتابیں دیکھی ہوئی تھی۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ تورات اور انجیل جو اصل ہے اللہ کی ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ آج جتنی اناجیل ہیں، یعنی 4 انجیل ہیں اس وقت مشہور، ویسے تو کئی ہوں گے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل مقوقس ہے، یہ جتنے ہیں یہ ایک بھی اللہ سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے، تو بعد میں لوگوں نے لکھی ہے۔ یہ شرف صرف قرآن پاک کو ہے کہ جب سے اترا ہے آج تک ایک ایک حرف زندہ ہے، محفوظ ہے، جس کی زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اتنے بڑے معجزے کے بعد کوئی ظالم، کوئی جاہل، کوئی ضدی کہے کہ معجزہ دکھاؤ، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ ورنہ اس سے بڑا کیا معجزہ ہے کہ آج تک قرآن پاک کے۔ اچھا پھر یہ ہے دیکھو نا کہ آج دنیا کتنی ترقی کر گئی، چاند پہ پہنچ گئی، زمینوں میں ڈرلنگ کر ڈالی، پیٹرول نکال لیے سمندروں سے، لیکن قرآن نے جو خبر دی ہے کسی ایک خبر کی تردید کر سکے ہیں کہ جی یہ خبر غلط ہے؟ جب ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے معلومات ہیں، اتنے ذرائع ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ایک خبر یا ایک آیت کا کوئی آدمی انکار کر سکا ہو؟ تو ایک ان کا آدمی گزرا ہے، ایک انگریز تھا، وہ یعنی سنگر تھا، بڑا مشہور انٹرنیشنل لیول کا آدمی تھا، وہ دھنیں بنانے میں بڑا ماہر تھا، یعنی اس کو کوئی گانا دو نا وہ اس کی دھن بناتا تھا، کیونکہ دھنیں بنانے والے اور ہوتے ہیں، گانے والے اور ہوتے ہیں، اس کو پھر ڈائریکٹ کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک فن ہے، ایسے تھوڑا ہے کہ بن جاتا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی اور وہ ایک عالم دین کے پاس اسلامک سینٹر میں آیا، اس نے کہا جی میں نے قرآن پاک کی غلطیاں پکڑنے کے لیے بڑی کوشش، کیونکہ میں ہوں سنگر کے، میں ہر آیت کی ہر بات کی ایک دھن بنا لیتا ہوں، لیکن آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جس کی دھن نہیں بنتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت غلط ہے، اگر بن جاتی تو پھر صحیح ہوتی۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ اس نے کہا وما انت علیہم بمسیطر۔ آپ نے کہا تم نے سواد سے لکھا ہے یا سین سے؟ انہوں نے کہا جی یہ سواد سے۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو نہیں بنتی، وہ تو سین سے ہے، اب بناؤ۔ اس نے کہا اب تو بن گئی۔ تو ہر آدمی نے قرآن کو یعنی پرکھا ہے۔ جیسے مکے کا ایک بڑا مشہور پہلوان تھا رکانہ، اتنا طاقتور آدمی تھا وہ کہ چمڑے کا وہ ایک مسلح بچھا لیتا تھا، اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، وہ کہتا ہے 10 آدمی اس کو کھینچو، اگر میں گر جاؤں نا تو پھر میں تمہیں انعام دوں گا۔ اب وہ 10 آدمی جناب اس کو پکڑ کے زور لگاتے کھینچتے، وہ چمڑا ٹوٹ جاتا لیکن وہ بدبخت ہلتا ہی نہیں تھا، اتنا طاقتور تھا۔
اس نے ایک دن حضور پاک کو کہا کہ یا رسول اللہ میں جاہل آدمی ہوں، مجھے کیا پتا آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، میرا امتحان کا ایک طریقہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں، اگر آپ نے مجھے کشتی میں گرا لیا نا پھر میں مان لوں گا کہ آپ سچے نبی ہیں، ورنہ مجھے تو مکے میں کوئی نہیں گرا سکتا، اور نہ میں کشتی لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ شان نبوت ہے، یہ شان رحمت ہے کہ اگر اس طرح بھی کوئی آدمی جہنم جانے سے بچتا ہے تو بچا لو، کیا فرق پڑا؟ اگر ایک آدمی اس طرح سے مسلمان ہو جائے، جہنم سے بچ جائے تو ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ والے کبھی کبھی ایسے معاملات سر انجام دیتے ہیں کہ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا۔ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا اچھا یہ کیسا پیر ہے، کیسا بزرگ ہے، کیسا ہے کہ اس نے ایسی بات کیوں کی۔ اب اللہ کا نبی کو لڑنے کے لیے تو نہیں آیا، کشتی تو دلیل نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطالبہ تھا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جناب انہوں نے کہا حضور آپ مجھے کشتی لڑ رہے ہیں، ایسے تو نہیں کپڑوں میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کپڑے اتاریں، باقاعدہ اپنا لنگوٹ کسیں، اور بس میں اسی طرح تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ سامنے آئے اس نے پکڑ کے پھینکا، وہاں جا پڑا۔ وہ اٹھا حیران، کہنے لگا اچھا ایک موقع اور دے دیں، ہم نے اور موقع لے لیا۔ آیا تو آپ نے اٹھا کے ادھر پھینک دیا اس کو، اور نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نبی ہیں سچ۔ مجھے کوئی طاقت سے نہیں گرا سکتا، آپ نے معجزے سے مجھے گرایا ہے۔ جیسے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا نا، آج میں بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب مقدر میں ہو تو نصیب ہوتا ہے ایمان، ورنہ آپ لاکھ تقریریں کرتے رہیں، لاکھ ان کو ہدایت دیتے رہیں۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے ان کے لیے اہتمام کیے گئے، اچھا بڑے لوگ ہیں عالم بنے، عالم بن کے بھٹک گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا ہمیں اسی لیے سکھائی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ جب تک اللہ توفیق ہدایت نہ دے کوئی ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ، میرے محبوب آپ ان کی مانگی ہوئی ہر نشانی بھی دکھا دیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اس دن مانیں گے جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔ کما قال تعالی وَهَذَا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون، یہ اللہ کا قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پہ رحم فرمائیں۔ الی قولہ بما كانوا یصدفون، قال واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ بڑی کٹی کٹی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نبی آتا ہم ایمان لے آتے، لیکن جب اللہ کا نبی آیا پھر ایمان نہیں لائے، ایسی قسمیں بھی کھاتے رہے لیکن ایمان پھر بھی نہیں لے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا الآیتین ثم قال یا محمد قل کل متربص فتربصوا، آپ بھی ان کو کھل کے فرما دیں کہ ہر آدمی اپنے وقت کا اور قیامت کا انتظار اور موت کا کر رہا ہے، تم بھی کرو ہم بھی کر رہے ہیں، پھر پتہ لگ جائے گا کہ سچا کون تھا۔ قل کل متربص فتربصوا فانتظروا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کون سیدھے راستے والے تھے اور کون ہدایت والے تھے۔ ومن اہتدی الی الحق وسبیل الرشاد، کون تھے جو حق کی طرف چلے۔ وہذا کقولہ تعالی وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، یہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے جہنم کا کہ کون گمراہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ آج میرے نبی کو جھوٹا کہنے والے سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کہ ان میں جھوٹا کون ہے اور شرارتی کون ہے۔ آخر تفسیر سورۃ طٰہٰ وللہ الحمد والمنہ، ویتلوہ انشاءاللہ تفسیر سورۃ الانبیاء وللہ الحمد۔ الحمدللہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں سورۃ طٰہٰ کی
تفسیر پڑھنے کی توفیق دی، اور آگے انشاءاللہ اب سورۃ الانبیاء شروع ہوگی۔ اللہم وفقنا، اللہم علمنا، یا معلم ابراہیم علمنا، و یا مفہم سلیمان فہمنا۔